बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मेरा ख्याल ये है कि कुछ चीज़ें अब ऐसी हो रही हैं जो बहुत ही गैर मामूली हैं और जाहिर है कि उन चीज़ों के मुतालिक आपको बताना बहुत ज़रूरी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर है DGISPR की थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस दिन से जो रद्द-ए-अमल दे रही है वो भी आपके सामने है। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है उनका जो इजलास हुआ, जो उसका एलामिया हुआ, वो भी मैंने आपके सामने रखा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल 2 दिनों से मीडिया को बताती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आखिरी लम्हे मुलतवी कर दिया जाता है कि नागुज़ीर वजूहात की बिना के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, अगली तारीख का या टाइम का ऐलान बाद में किया जाएगा। लेकिन आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कुछ कहा गया है वो बहुत सख्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज फिर वो जो जुडिशल कमीशन बनाना है, जुडिशल कमीशन वाले उस मुतालबे को दोहराया है और उन्होंने कहा जी असल बात यह है कि कमीशन बनाने की बात की गई है तो कमीशन जो है वो रिजीम चेंज, यानी जो इमरान खान की हुकूमत गिरी, वो साइफर की भी तहकीकात करे, ऑडियोज, वीडियोज और 76 साल की सियासी इंजीनियरिंग की भी तहकीकात करे। रऊफ हसन जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन बनाने की पेशकश की गई, अब मुकम्मल खामोशी है उनका कि हम या मैं याद दहानी करवाता रहूंगा, आप बनाएं अब जुडिशल कमीशन। अच्छा, उसके बाद उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा जी DGISPR का सियासी भाषण, ये लफ्ज़ उन्होंने बोला, आइन के दायरा इख्तियार से बाहर था, हमसे मुआफ़ी का मुतालबा करने वाले मार्शल लॉस और 1971 पर कौम से माफ़ी मांगे। तहरीक इंसाफ ने आज जो ओवरऑल गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि क्या 1971 मुल्क दो लख्त हो गया मार्शल लॉ के अंदर, उनका कि इतने डायरेक्ट मार्शल लॉ थे, बाकी डिफेक्टो मार्शल लॉ थे, तो क्या मुल्क टूटने के ऊपर क्या उससे भी बड़ा कोई यौम स्याह था, क्या वो भी यौम स्याह मनाया गया, क्या उसके ऊपर भी कौम से किसी किस्म की कोई जो माफ़ी है वो मांगी गई। फिर उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान दो लख्त करने पर माफ़ी मांगी गई, सानहा APS का जिम्मेदार कौन था, क्या उस पर कोई माफ़ी मांगी गई। अब ये बहुत वो बातें हैं जो ज़ाहिर है बहुत सख्त हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार दोहरा रही है। और एक बात उन्होंने और की है, उन्होंने डील की ऑफर का इंकिशाफ किया है। ये बातें इमरान खान भी कह चुके हैं, दीगर लोग भी कह चुके हैं कि इमरान खान को कहा गया कि आप चुप कर जाएं, आप बनी गाला तक महदूद हो जाएं, आप इस गवर्नमेंट को चलने दें। एक लम्हे पे ये भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म बना देते हैं, आप नॉमिनेट कर दें, लेकिन उसके बाद आप लाताल्लुक हो जाएं। ये बातें हम पहले सुनते आए हैं, लेकिन जाहिर है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी जी कोई ना कोई डील हो रही है, ना कोई बात करेंगे, कोई माफ़ी। लेकिन आज रऊफ हसन ने फिर ये कहा कि हमें पहले और आज भी डील्स की ऑफर्स हो रही हैं, लेकिन इमरान खान ने इनकार किया। अब उन्होंने ये कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी इस्टेब्लिशमेंट का रवैया बता रहा है कि वो सीखने से इनकारी है, इनकारी रहे तो मुझे आगे हफ्तों और महीनों में तबाही नजर आ रही है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लुबाब वही है जो तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक कहा, जो उमर अयूब ने उस दिन सेमिनार में बात करते हुए कहा कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हैं, और आज मजीद उसमें सख्ती आ गई है। तो ये सिलसिला कहीं रुकने का नाम जो है वो नहीं ले रहा, और अब जाहिर है इसके ऊपर इमरान खान ही कुछ बता सकते हैं कि अगला रास्ता क्या है। अब उसमें एक एंट्री जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी की है, और डॉक्टर आरिफ अलवी की वापसी के साथ तहरीक इंसाफ बिल्कुल हमें मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। वो आज डार बरादरान के पास गए, फिर वो गुजरांवाला आए और वहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान हैं उनके घर वालों से उन्होंने मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे मुझे इमरान खान ने हिदायत दी हैं कि जिन लोगों को सजाएं हुई हैं या जो लोग ज़ेरे हिरासत हैं उनके घरों में जाएं, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दो टोक अपने उन लोगों के साथ खड़ी है। और इसमें एक बात अगर देखी जाए तो तहरीक इंसाफ के वो लोग वो किसी तौर पर भी पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आज सनम जावेद खान का एक और लेटर या ख़त सामने आया, उसके ऊपर मुझे सबसे दिलचस्प जो तबसरा है वो सदीक जान का लगा। उनका कि हालिया तारीख में 2 ही शख्सियात ने सबसे ज़्यादा ख़त लिखे हैं, एक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने लिखे हैं
اور دوسرا صنم جاوید خان نے لکھے ہیں. اچھا صنم جاوید خان نے آج یہ کہا کہ بنیادی طور پہ یہ جو ہمارے اوپر الزام ہے نا کہ ہم نے دہشت گردی کا، ان کا ہم نے دہشت گردی بنیادی طور پہ یہ کی ہے کہ 40 سال سے پنجاب کے اوپر ایک سیاسی جماعت قابض تھی اور ہم نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. یعنی مسلم لیگ نون کی بات کریں ظاہر ہے وہ کہ تحریک انصاف نے اس جماعت کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے، تو ان کا یہ دہشت گردی تو ہے. اور انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں کو بوٹ کو عزت دے کر حکومت بنانی پڑی ہے، یہ دہشت گردی تو ہے. ان کا کہ آپ کے والد کو 130 میں شکست دے کر چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے روکا، یہ دہشت گردی تو ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کیلبری کوئن کو جعلی رسیدیں تیار کرتے کرتے جعلی فارم 47 بھی تیار کروانے پڑے، یہ دہشت گردی تو ہے. وزیر اعلیٰ بننے کے لیے سر جھکا کر، ہاتھ جوڑ کر، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو مار کر آگ کا دریا پار کرنا پڑا، یہ دہشت گردی تو ہے. لوگوں کے پسندیدہ لیڈر، الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ دینے والی جماعت کو دہشت گرد کہنے والی کو پوچھوں گی کہ آپ کو جو قانون بدل کر کیسوں میں معافی اور پاسپورٹ کے ساتھ ٹرے میں سجا کر بیانیہ 9 مئی دیا گیا، اس کو کیا کہیں گی؟ وہ مریم نواز کے متعلق گفتگو کر رہی ہیں. اب یہ ساری باتیں ہیں اور اب ایک جانب یہ چیزیں ہیں اور دوسری جانب جاوید چوری جیسے صحافی عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور جاوید چوری کہتے ہیں جی عمران خان پیچھے ہٹ کر ان کو ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. خان کو چاہیے کہ ضد کی قربانی دے کر ملک، پارٹی اور اپنے آپ کو بچا لے. ضد سے آج تک کسی کو فائدہ نہیں ہوا، یہ بالآخر عمران خان کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی. میرا خیال یہ ہے یہ سب عمران خان کو اپنے طریقے سے ڈھالنا چاہتے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کا مسئلہ حکومت نہیں ہے. حکومت ہوتی تو عمران خان پنجاب حکومت ڈیزالو نہ کرتے، خیبر پختونخوا حکومت ڈیزالو نہ کرتے. پاکستان میں کوئی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتا. پاکستان کی سیاسی تاریخ کا واحد موقع ہے کہ جب عمران خان نے پنجاب حکومت، خیبر پختونخوا حکومت قربان کی اور کہا کہ لوگوں کے پاس جائیں اور لوگوں سے فیصلہ کروائیں. وہ ہمیں مسترد کرتے ہیں، بسم اللہ. وہ ہمیں دوبارہ لے کے آتے ہیں تو بھی بسم اللہ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس طرح سے چیزیں چلیں، یہ عمران خان ہی کر سکتا ہے. سینٹ کے الیکشن ہوئے، اسے لگا کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گڑبڑ کی ہے. عمران خان نے اپنی پارٹی کے ایم پیز نکال دیے. یہ کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ یہ پارٹی میں بغاوت ہو جائے گی، حکومت گر جائے گی، فرق نہیں پڑتا. چلیں پرویز خٹک کہتے تھے کہ میں تحریک انصاف کو، کہاں ہے پرویز خٹک؟ اپنی سیٹ نہیں جیت سکا. کہاں ہے جہانگیر ترین جو کہتا رہا میرے جہاز سے؟ علیم خان مسلم لیگ نون کی مدد کے ساتھ بھی الیکشن نہیں جیت پایا، سب کو پتا ہے، لاہور شہر میں. وہ تو علی جاز بٹر اس کے نوجوان ہے، کل کا بھی وکیل ہے وہ. تو اب آج اندازہ لگائیے اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ پاکستان اس کا فائنل، اس فائنل کے دوران عمران خان کی تصویر وہاں پہ آگئی ٹی وی کے اوپر، ریلیز عمران خان ہیش ٹیگ تھا اور تحریک انصاف کا جھنڈا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی وی کی جان پہ پڑ گئی اور ان کو فوراً پی ٹی وی کو لائیو کوریج بند کرنا پڑی جو تمام ٹی وی چینلز کے اوپر دکھائی جا رہی تھی. لیکن عمران خان کی تصویر ہر جگہ چل گئی. اور بھائی آپ عمران خان کو کیا سمجھتے ہیں ان چیزوں سے روک لیں گے؟ یہ آپ کی نالائکی، آپ کی ناکامی ہے. عمران خان پاکستان کی ایک اٹل حقیقت ہے. عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے. آپ نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں اس کو منواؤں اس کو منواؤں. میرا کام ہے آپ تک فیکٹس پہنچانا، حقائق پہنچانا، اور حقیقت یہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ 8 فروری سے پہلے آپ میری ویڈیوز نکال کے دیکھ لیجیے میں نے آپ کو کیا کہا. میں نواز شریف کے حلقے میں گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں اگر الیکشن ہوا نا سرپرائز آیا کہ نہیں. میں لاہور کے 14 حلقوں کا سروے میں نے کیا، بالکل گراؤنڈ کے اوپر پتا تھا. آپ کسی جگہ جائیں، یہاں لوگوں کو روکے پوچھے، آپ کو بتا دیں گے. اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو یہ اس کی مرضی ہے. اب ایک اور ماننا کیوں نہیں چاہتے؟ اب وہ گورنر پنجاب جو ہیں سرار سلیم حیدر، وہ جب الیکشن ہوا تو وہ دھاندلی کی باتیں کر رہے تھے. آج وہ گئے ہوئے تھے مزار اقبال پہ، وہاں عمران بھٹی نے سنن نیوز والے سوال کیا، اس نے کہا آپ کا وہ بیانیہ تھا. میں وہ بیانیہ اٹک چھوڑ کے اب لاہور آپ کے پاس آ گیا ہوں. تو یہاں پہ عہدے دے کے ایک دوسرے کا منہ بند کروایا جا رہا ہے. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ دوسرا، کل انہوں نے اسلام آباد کے اندر جو مارچ تھا اس ناجائز ریاست، ناجائز ملک اور ظالم ملک کے خلاف، آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جس میں سینیٹر مشتاق صاحب اور باقی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لیے. یعنی آپ سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر دفعہ 144 لگاتے ہوئے ججز کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن اس ناجائز ریاست کے خلاف پاکستان کے اندر جو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلام کا قلعہ کہتا ہے، وہاں پہ احتجاج نہیں کر سکتا. کیا کرو گے ایسی حکومت کا؟ اللہ کو جواب نہیں دینا، اپنے رب کے حضور پیش نہیں ہونا، اقتدار اختیار یہ سب نہیں ہوتا، یہ ختم ہو جانا ہے. ہر چیز نے ڈھل جانا ہے، ہر چیز کو زوال آنا ہے. سو جب عروج ہو تو تب سوچنا چاہیے کہ زوال کیسا آئے گا.
اب ایک دو خبریں اور ہیں. ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق کہ قاضی صاحب جو ہیں، ایک تو اب نون لیگ کے لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں اکتوبر میں ریٹائر ہو جائیں گے. اتنے دن ان کے رہ گئے ہیں، 65 سال عمر. پاکستان کے لوگ تو شاید دن گن رہے ہیں کہ وہ کب ریٹائر ہوں گے اور پاکستان میں تبدیلی آئے گی. قاضی صاحب نے کوئی اچھی مثالیں قائم نہیں کی اور قاضی صاحب کا دور کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا. تو بتایا گیا جی 18 سے 22 مئی تک جو 4-5 دن ہیں وہ آذربائیجان کا دورہ کریں گے. اس دوران جو قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، خدا کے واسطے بندوق کی نالی سے مت سوچو، طاقت کی نظر سے مت سوچو، دماغ سے سوچنے کی کوشش کرو. میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا، اس کو شیل لگا، اس کو اٹھا کے لے. وہ پولیس والے سے پوچھ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے شیل مارنے کا؟ کیا جواب دو گے لوگوں کو؟ نہ کرو ایسے. پاکستان کے لوگوں کے حقوق تسلیم کرو اور عزت احترام سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرو. ڈنڈا طاقت سے چیزیں نہیں چلتی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.